جب بھی ہم خرچ کرتے ہیں اگر ہم سے مس مینجمنٹ ہو جائے اور ہم اپنے بجٹ سے آؤٹ ہو جائیں اور وہی کام کافی حد تک سٹریسفل ہو جاتا ہے. لیکن ڈے بائی ڈے جب ہم بجٹ بنانے اور نہ بنانے میں فرق سمجھ لیتے ہیں تو پھر ریئلائز کر پاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اسکپ کر کے اور تھوڑا بہت ایڈ کر کے ہم ایک پراپر مینجمنٹ کے ساتھ وہ سب کر پاتے ہیں جو ہم نارملی نہیں کر پا رہے تھے. پیسوں کی بچت کرنا اور گھر کو بجٹ کے اندر رہ کر مینیج کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے کچھ آسان ٹپس ہیں جنہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کون سی ہیں. لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو وومینیا ATF ود اندر ویڈیو. آئی ہوپ یو آل آر گڈ. آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ. جی تو آج ہم بہت ہی آسان سے ٹپس ڈسکس کریں گے جن کو اگر فالو کر لیا جائے نا تو آئی تھنک کافی حد تک ہم اپنے گھر کے اپنی فائنینشیل باؤنڈریز کے اندر رہ کر اس کو مینیج بھی کر پائیں گے. اور کچھ ایسے پریکٹیکل ٹپ ہیں جن کو اگر ہم سسٹمیٹیکلی فالو کر لینا تو ہم اپنی لائف کو کافی ایزی کر سکتے ہیں. اور ایوری منتھ اگر ہم بجٹ بنانا شروع کر دیں تو یہ کام اور بھی ایزی ہو جائے گا. لیکن ہم میں سے بمشکل 40% لوگ ایسے ہوں گے جو بجٹ بنا کر گھر چلاتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے بھی خود کافی ٹائم رینڈملی خرچ کرنے کے بعد ایک پراپر ٹائم اور منی سیونگ مینجمنٹ سٹارٹ کی اور الحمدللہ آج فروٹفل ریزلٹس اچیو کیے ہیں. کیونکہ جب بھی ہم خرچ کرتے ہیں نا، اگر ہم سے مس مینجمنٹ ہو جائے تو ہم اپنے بجٹ سے آؤٹ ہو جائیں وہی کام سٹریسفل ہو جاتا ہے. اینڈ یو نو پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. بجٹ بنانا ہمیں ایک گیم چینجر بھی بنا دیتا ہے. مطلب بجٹ بنانے سے ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم خود کو ریسٹرکٹ کر لیں، بلکہ ایکچولی ہم ان چیزوں پر زیادہ فوکس اور انویسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہماری پوری فیملی کی ویل بینگ کے لیے زبردست امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ بنانے میں ان چیزوں پر خرچ کم یا پھر ختم ہی کر دیتے ہیں جنہیں ہم کبھی کبھار یوز کرتے ہیں. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو اپنے پورے گھر پر ایک نظر ڈالیں اور کچھ بھی خریدنے سے پہلے سوچیں کہ اگر ہم اس چیز کو اسکپ کر دیں تو کیا پورا مہینہ ہم اس کے ضرورت محسوس ہوگی سارا مہینہ کہ نہیں. تو آپ کو اپنے گھر میں بہت ساری ایسی آئٹمس بھی نظر آئیں گی جنہیں خرید کر یوز تو نہیں کیا اور وہ ایسے ہی پڑی ہیں، اور ان پر اگر ہم انویسٹ نہ کرتے تو ہمارے کافی پیسے سیو ہو سکتے تھے. ایسے کرنے سے ہم نے کتنا پیسہ ضائع کیا اور پھر بعد میں پچھتائے بھی. ایکچولی پیسے انویسٹ کر کے نان اسینشیل کو ختم کر کے ان چیزوں کے لیے جگہ بنانا اور پیسے سیو کرنا جن کی واقعی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، وہ بجٹ کہلاتا ہے. بجٹ کے معنی جاننے کے بعد اب سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کیسے بنانا سیکھنا ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سو نمبر 1 پوائنٹ از پک اپ یور پرائیورٹیز. خرچ کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہم خرید رہے ہیں نا اس کی کتنی ضرورت یا اہمیت ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے زیادہ ویلیو رکھتی ہیں اور کن چیزوں کے بنا گزارا ہو سکتا ہے. شروع میں اس بات کا اندازہ لگانا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نا چیزیں کوئٹ اور ایڈ کرنے کا فارمولا جب آپ سمجھ جائیں گے نا تو بلیو می آپ 2-4 مہینوں میں ہی ایک پرفیکٹ بجٹ بنانا سیکھ جائیں گے. یعنی ایک مہینہ اگر ہم باہر کھانے کے لیے 4 مرتبہ جاتے تھے نا اور اپنے 2 جوڑے خریدتے تھے تو اس کو کم کر کے اگر ہم 2 بار آؤٹنگ کے لیے جائیں اور اس مہینے اگر ہم شاپنگ نہ کریں، کوئٹ کر کے بھی گزارا ہو سکتا ہے. اپنے ڈریس خریدنے کی بجائے وہی پیسے گھر کی ڈیکوریشن یا کچن کے کوئی ضروری اسینشیل لانے میں خرچ کر دیں تو آئی تھنک اٹ ول بی فار بیٹر. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ بلا ضرورت ڈریس بائی کرتے رہنے میں کوئی عقل مندی ہے. میری طرح آپ بھی برانڈز پر سیل لگنے کا انتظار کریں اور ٹائم کے ساتھ اس کو اویل کریں، اور اس طرح سے بھی آپ بجٹ کنٹرول کرنے میں آپ سٹیپ ہی لے رہے ہوں گے. نمبر 2 ہے لسٹ آف آل یور ایکسپینسز. جب بھی ہم بجٹ بنائیں تو پہلے یہ سوچیں کہ یہ پیسہ ہم نے کہاں کہاں اور کیسے کیسے انویسٹ کیا. اپنی بینک سٹیٹمنٹس کو چیک کرتے رہیں، اپنے پچھلے کیے گئے خرچ کا حساب رکھیں. تھوڑا مشکل ہے لیکن اندازہ لگانے سے آپ کو کافی حد تک یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں کہاں اور کتنا کتنا خرچ کیا. نمبر 3 ہے اسٹاپ اننیسیسری ایکسپینسز. یعنی جب آپ یہ فگر آؤٹ کر لیں گے نا کہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے خرچ کیا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے کیا ہم کوئٹ کر سکتے تھے جس سے وہ پیسے سیو ہو سکتے تھے، کس چیز پر کم پیسے خرچ کر کے بھی کام چلایا جا سکتا تھا. کیونکہ بہت ساری چیزیں نا نیسیسٹی لگ رہی ہوتی ہیں، یہ اصل میں وہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی. مثلاً اگر آپ گروسری پر منتھلی 20,000 خرچ کرتے ہیں نا تو ایک دفعہ ان چیزوں کا ریویو ضرور کریں. کئی بار ایسا بہت کچھ آپ نکلے گا جو ان نیسیسریلی خرید لیا ہو گیا یا پھر زیادہ کوانٹٹی میں خریدنے کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں اس کو ہمیں ویسٹ کرنا پڑتا ہے.
اسی طرح اگر ہم اپنے ایٹنگ پیٹرن کو ہیلدی ایٹنگ پیٹرن کو اڈاپٹ کر لیں گے نا تو وہ بھی خود میں ایک بجٹ ایک بنانے کا ایک ذریعہ ہے. وہ کس طرح؟ سبزیاں، پھل، دودھ، انڈے کھانا شروع کر دیں اور یہ میو، کیچپ، چیز، برگر، شورما اور اس طرح کی چیزیں، جنک فوڈ جو بہت مہنگے اور انہیلدی بھی ہوتے ہیں، بجٹ کو آؤٹ کرتے ہیں اور ہماری ہیلتھ کو بھی خراب کرتے ہیں. مائیں بچوں کو تھوڑا سمجھانا شروع کر دیں تو اس میں ایک لمٹ میں رہ کر بچے فوڈ آرڈر کریں تو اس سے بھی کافی حد تک بجٹ کی آپ کی پرابلم سالو ہو سکتی ہے. نمبر 4 پوائنٹ از یوز 50-30-20 فارمولا. بہت مشکل ہے یہ پتہ لگانا کہ کیا چیز ضروری ہے اور کیا نہیں. اس کے لیے 50-30-20 فارمولا بیسٹ ہے. آئی نو سب فیملیز کی انکم اور پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بیسک رول تو سب کو ہی فالو کرنا چاہیے، کیونکہ تھوڑا بہت چینج آپ کے بجٹ میں اس سے لایا جا سکتا ہے. اب 50% میں آپ کے وہ اخراجات آ جاتے ہیں جو کہ ہر حال میں آپ کو پورے کرنے ہیں، مثلاً گھر کا کرایہ، یوٹیلیٹی بلز، بچوں کی فیس، گروسری وغیرہ. 30% میں آپ کے وانٹس یا آپ کی وشز آتی ہیں، جس میں انٹرٹینمنٹ ہوئی، آپ کی آؤٹنگ ہوئی، شاپنگ ہوئی، آپ کے فوڈ آرڈرز وغیرہ. 20% میں آپ کی سیونگ ہے جو ہر حال میں ہی ہونی چاہیے، جو کہ آپ کو آپ کی ایمرجنسی ٹائم میں کام آئے گا، اور آپ کی کوئی بھی آپ کو ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، فیملی میں کوئی شادی بیاہ، کوئی ملنا جلنا، کوئی آپ کے اینول ٹرپس جو ہوتے ہیں وہ اس میں سے آپ یوز کر سکتے ہیں. تو انکم یا سیلری آتے ہی نا ہمیں 20% کا یہ جو ہے نا یہ سائڈ پہ کر لینا چاہیے. باقی 50 اور 30% کو اسی جو باقی جو بچا ہے نا اسی میں مینیج کرنا سیکھیں تو آپ کی کافی حد تک پرابلم سالو ہو جائے گی اور فضول خرچی سے آپ بچ جائیں گے. سیونگ کے لیے علیحدہ اکاؤنٹ ضرور رکھیں جس کا کوئی کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ نہ ہو، تاکہ آپ کو وہاں جا کر ہی بینک جا کر پیسے نکلوانے پڑیں، اور وہ بھی تب جب آپ کو کوئی ایمرجنسی ضرورت پڑے گی، تب ہی آپ اسپیشل بینک جائیں گے اور پیسے نکلوائیں گے. نمبر 5 پوائنٹ از آٹومیٹک سیونگ اسکیمز. کوشش کریں کہ گورنمنٹ یا پھر بینک سے دی گئی آٹومیٹک سیونگ اسکیمز کو ضرور اڈاپٹ کریں. جیسے پاکستان میں قومی بچت ہے، لائف انشورنس ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس کبھی کبھی بہت بڑی لگا کرتی ہیں. میں نے بھی نا اسٹارٹ میں جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اپنی لائف انشورنس کرا دی. وہ الحمدللہ اب میچور ہو گئی، تو اب وہ اماؤنٹ مجھے اس طرح لگ رہی تھی جیسے میری کوئی کمیٹی نکل آئی ہو. تو پتہ بھی نہیں چلتا. ایسی سیونگز نہیں ہوں گی تو آپ کی انکم کا ایک میجر پارٹ جو ہے نا انہی انوانٹیڈ چیزوں میں نکل جائے گا، جس نے کبھی نہ ماضی میں فائدہ آپ کو دیا ہوگا اور نہ فیوچر میں کوئی آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. نمبر 6 پوائنٹ از منتھلی پیمنٹ میتھڈ. کریڈٹ کارڈ کے علاوہ بہت ساری ایپس ہیں جو کہ آپ کو لونز پرووائڈ کرتی ہیں، جس سے کہ آپ سال میں نا ساری اماؤنٹ پے نہیں ایک دم کرتے، بلکہ منتھلی انسٹالمنٹ پر بہت ساری چیزیں نا اس میں آپ خرید لیتے ہیں. تو یہ انسٹالمنٹ آپ کو ایسی سروسز دے جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کو وہ چیزیں آپ بائی کر سکتے ہیں جو آپ اپیرنٹلی افورڈ نہیں کر پاتے، جیسے گاڑی یا پھر انسٹالمنٹ پر پلاٹ اور ایون گھر بھی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایسی انسٹالمنٹس کے میتھڈز اڈاپٹ نہ کریں جو کہ آپ کو بہت زیادہ مہنگی پڑیں گی، کیونکہ کوئی بھی آپ کو فری میں تو کوئی چیز دیتا نہیں ہے. جیسے آپ کی الیکٹریکل اپلائنسز ہیں، ان کو آپ کوشش کریں کہ کیش پر ہی بائی کر لیں، کیونکہ اس طرح آپ کو ایکسٹرا پے نہیں کرنا پڑے گا. 7 پوائنٹ از تھنک بیفور ایوری پرچیز. جو چیزیں ہم کافی دیر سے پرچیز کرتے آ رہے ہیں وہ چیزیں ہمیں اپنی ضرورت لگتی ہیں. اب خود کے ساتھ ایک فیصلہ کریں. ہر چیز خریدنے سے پہلے ایک نظر دوڑائیں، کیونکہ کافی ساری فضولیات خریدنے کی بجائے ایسی چیزیں جو واقعی آپ کی ضرورت ہوتی ہیں، آپ کو مہنگی تو لگ رہی ہوتی ہیں لیکن بہتر ہوتا ہے کہ وہ چیزیں خرید لی جائیں. مطلب کوالٹی کو کمپرومائز کبھی نہ کریں کوانٹٹی کے اوپر. وہ چیزیں جو زیادہ دیر تک چلیں اور پائیدار ہوں، ان کو یوز لیس چیزیں جو سستی بھی ہوں اور ان کی شیلف لائف بھی کم ہو، ان پر پرائیورٹائز کریں. جیسے پچھلے دنوں میں میں نے لوکل مارکیٹ سے ایک سویٹر بائی کر لیا. بہت اچھا لگا، سستا بھی تھا، لیکن ایک واش کے بعد اچھی خاصی اس کے اوپر بور آ گئی. اور 2 سال پہلے میں نے بریک آؤٹ سے ایک لیا تھا سویٹر جو 10 دفعہ واش کر لیا، اور ابھی تک اس طرح لگتا ہے جیسے میں ابھی اس کو خرید کر لائی ہوں. تو تھوڑے زیادہ پیسے تو لگے لیکن زیادہ دیر تک چیز کام آ رہی ہے. So last but not the least and most important is number 8, spend less than you earn. مطلب کہ دن بدن حالات زیادہ مشکل ہو جانے کی وجہ سے نا مین وجہ ہمیں بنی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی انکم سے زیادہ خرچ ہم کر لیتے ہیں. مہنگائی زیادہ دن بدن راکٹ کی طرح اوپر جا رہی ہے، اور خرچے جو ہیں اسی سپیڈ سے ہم جاری رکھتے ہیں کم کرنے کی بجائے. تو بہتر یہی ہے کہ جتنی آمدنی ہو اس سے کم خرچہ کر کے ہم مینیج کریں، جس کے لیے سب سے مین سٹیپ یہ ہے کہ ہم بجٹ بنائیں
تاکہ ہم اپنے ایکسپینسز اور انکم پر اپنی نظر رکھ سکیں. سو دس واز آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ یہ ریکویسٹڈ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی. محمد فرام فیصل آباد، انیس صادق گجر خان، نورین انجم لاڑکانہ اور خوشی گل، آپ نے بہت اچھے کمنٹس کیے. سو نیو ویورز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر بھی کریں اور کمنٹ ضرور کریں. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف، اسٹے فٹ، اسٹے ہیلدی اینڈ اللہ حافظ.